اب نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن بد نظری نہیں چھوڑتے، موبائل کے چکر نہیں چھوڑتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو موبائل کے چکروں میں پڑھ کے نیک صحبتیں چھوڑ دی، انہوں نے چھوٹ گئی، ان سے رہ نہیں سکے نیک صحبتوں میں، کیونکہ سانپ چونکہ زہریلا ہوتا ہے تو مستقل پانی میں نہیں رہ پاتا. دائم اندر آپ کار ماہی است مار رابا او کجا ہمراہی است. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مستقل پانی میں رہنا مچھلیوں کا کام ہے، سانپ کا کام نہیں ہے. اس کا زہر اس کو پانی سے نکلنے پہ مجبور کرے گا. تو یہ موبائل کی بدماشیاں ہم لوگوں کو نیک صحبتوں میں مستقل رہنے نہیں دیں گی، یہ مجبور کریں گی نکلنے پر. یاد رکھیے گا بات، یہ ٹی وی کی لعنت، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات، یہ لونڈوں کے ساتھ تعلقات، یہ نیٹ کی بدماشیاں ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں مستقل نہیں پھر رہنے دے پائیں گی، یہ نکال دیں گی وہاں سے، رفتہ رفتہ پھر مسجدوں سے بھی نکال دیں گی. تو یہ زہریلے کام چھوڑنے پڑیں گے بھائی، بدنگاہی، بے حیائی. کوشش کریں اپنے پاس سادہ فون رکھیں، سادہ اسمارٹ فون رکھے ہوئے، بازے کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. اکثر بے ضرورت نیٹ استعمال کرنے والے پھر کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بس وہ اچانک پڑتی رہتی ہے نظر، ظلمت پیدا ہوتی رہتی ہے، دل اتنا ظلمت زیادہ ہو جاتا ہے پھر عبادات کا دل ہی نہیں چاہتا. نیٹ کی بدماشیاں کرنے والے اکثر دیکھا جاتا ہے سب سے پہلے ان کی نماز چھوٹنا شروع ہو جاتی، جماعت چھوٹنی شروع ہو جاتی. تو بھائی ان سب چکروں سے بچیں، ایمان کو بچانا ہے. مختصر سی زندگی ہے. سانپ تو پکڑ لیا، منتر جانتے نہیں. اب سانپ کیا کرے گا، وہ تو ڈس لے گا. اب تقوی کا منتر جانتے نہیں اور اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے. اب دیکھو تو روز غافل ہو رہے ہیں، روز گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. بتا نہیں رہے، چھپا رہے ہیں اندر اندر. تعلق مع اللہ مستقل کمزور ہو رہا ہے. کبھی تصویریں دیکھ رہے ہیں، کبھی جناب یہ ویب سائٹ، کبھی وہ ویب سائٹ کھول رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں بھائی میں اس لیے میل وغیرہ چیک کرتا ہوں کہیں سے جاب کے لیے مجھے لیٹر آیا ہو کیا پتا. تو اتنی دیر میں اتنا کچھ حرام مزہ لے لیتے ہیں، ایمان برباد ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو گناہ سے بچے گا اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اس رزاق سے تعلق رکھیں، اس رزاق سے بگاڑ کے کیسے رزق ملے گا برکت والا. اگر مل گیا تو ایسا نہ ہو کہیں استدراج اور ڈھیل ہو، جیسے قارون کو دیا گیا، فرعون کو مال و دولت دیا گیا، تو وہ والی دولت کہیں نہ مل جائے. پھر نہ فرمانی کو اڑنا بچھونا بنانے کی نحوست سے. تقوی سے رہیں، کچھ دن آزمائش بھی آئے گی، برکت والی خدا روزی عطا کرتا ہے، برکت والی روزی خدا عطا کرے گا. کثرت سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، کثرت سے راحت نہیں ہوتی، برکت سے راحت ہوتی ہے، خدا کی مشیت سے کام بنتے ہیں.